لائق صد تکریم و تعظیم حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر بابو قادری رزاقی دامت برکاتہم العالیہ، جلوہ فگن معزز باوقار سادات کرام والغیظ بالاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحزن إن الله معنا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تھوڑی بیداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ایک بار پورا مجمع مل کر درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار اور درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ دوسری شب ماہ محرم الحرام شریف سن ہجری 1443 میں یادگار تاجدار کربلا کے اس دوسرے جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس جلسے کی صدارت نبیر حضور شفیق ملت حضور سیدی آقائی و مولائی شیخ اجازت
حضور سید محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری اس بزم میں قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز استاد ضمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو انہوں نے امیر المؤمنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ آپ بھی کبھی کبھی سبحان اللہ بولیں گے تو تھوڑا آپ کو بھی ثواب بھی ملے گا، حالانکہ ہمارے یہاں اونا کی پانی کی ایک خاصیت ہے کہ بڑا ٹھنڈا پانی ہے، تو شرمائے نہیں، امام حسین کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس سے ایک آپ کو ثواب بھی ملے گا اور سنانے والے کو ایک الگ لطف آتا ہے۔ تو کہیں بھی آپ کو اچھا لگے تو وہاں آپ سبحان اللہ بولنے میں شرمائے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور بولا کریں، ورنہ کبھی کبھی سنانے والے اور سننے والے میں بھی بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے، اور سنا کچھ اور رہا ہوتا ہے اور سننے والا سن کر کچھ اور بھی مفہوم لیتا ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے، تو وہاں امام صاحب گئے کسی کی زیارت کے موقع پر، اور زیارت کا بیان کرتے کرتے انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہمارے گھروں پر روحیں بھی آتی ہیں، یعنی جب زیارت ہوتے ہے چہلم ہوتا ہے تو روحیں بھی آتی ہے۔ اب وہ گامڑے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ایک بندہ بولتا باپو کالج روح بیچی نہیں ہوئی گئی۔ یہ بھی حالات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو حضرت مولانا حسن رضا بریلوی کی زبان سمجھ میں نہ آئے، لیکن جہاں مصطفیٰ کے یار صدیق اکبر کا نام آئے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، تو کم از کم یہ سوچ کر کبھی کبھی سبحان اللہ بولنے میں بھی بڑا فائدہ ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ یہ عالم میں کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ اور فرماتے ہیں نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، خدا کا اور نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ اور آگے بڑھ کر انہوں نے بڑا ہی ایک عظیم لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ خدا اکرام فرماتا ہے، یہ جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، پھر کیوں نہ کریں یہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا۔ اور حضور نے کرم بھی اتنا بڑا فرمایا کہ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کا، بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا
معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس فرش گیتی پر اللہ رب العزت نے بے شمار تاریخ اسلام میں ہستیاں پیدا فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہم سب کے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا جو ایک تاریخی پس منظر تھا وہ قدرت الہی کے منشا اور مرضی کے مطابق اس کو بند کر دیا گیا۔ اب کائنات میں کوئی بھی نبی بن کر مائی کا لال نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی شان یہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر اس نبوت کے دروازے کو صبح قیامت تک کے لیے بند فرما دیا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور اس کو خود قرآن، حدیث اور صحابہ، اہل بیت اور تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ائمہ مجتہدین اور مجددین، یہاں تک کہ اس وقت جو ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے جو پیران اعظام، سادات کرام، علماء کرام اس وقت بھی بقید حیات ہے، ان سب کا یہ فیصلہ متفقہ آج بھی یہ دستور ہے کہ آمینہ کے لال کے بعد اب کوئی نبی بن کر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ، یہ ہماری قوم کو، ہماری قوم کے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی معاذ اللہ اس دور میں اگر کوئی سر اٹھا کر اس عقیدے کو معاذ اللہ راجح کرنے کی کوشش کرے تو ان لوگوں کو باقاعدہ جنگ کر کے، ان کا ویرود کر کے، ان کے اس فتنے کو، اس کے فتنے کا سدے بات کرنے کو اگر یہ جماعت کھڑی ہو جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد جب جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے ان کا سر قلم کرنے کے لیے اگر سب سے پہلی آواز کسی نے اٹھائی تھی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق تھا۔ یعنی جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو ان کا ویرود کرنا یہ صدیق اکبر کی سنت مبارکہ۔ آج ہمارے یہاں ہم کسی کا ویرود کریں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا۔ ہم نے کہا حق کی نمائندگی کرنا اور باطل کا ویرود کرنا یہ رسول اللہ کے یار کی سنت ہے۔ ہاں آج ہمارے یہاں خلاف شرع نہیں، خلاف عقائد گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگ سب خاموش ہیں، کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حق کی نمائندگی کے لیے اللہ جن کا چناؤ کر لیتا ہے نا تو پھر کوئی مدد کرے یا نہ کرے اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں، دور صدیقی بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں اس لیے کہ صدیقی کہلا لینا تو بڑا آسان ہے، حسینی کہلا لینا تو بڑا آسان ہے، فاروقی کہلا لینا تو بڑا آسان ہے، عثمانی کہلوانا تو بڑا آسان ہے، علوی کہلانا تو بڑا آسان ہے، قادری کہلانا بڑا آسان ہے، چشتی کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن حق کی نمائندگی کرنا یہ سب کا مزاج نہیں۔ حق کے لیے بھی رب کا انتخاب ہوتا ہے، چنتا بندہ ایک ہے لیکن جب اسے کھڑا کرتا ہے تو پوری جماعت اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال میں دور صدیقی سے دے رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں نیاز کے لیے تو بڑے عام ہیں، ہمارے یہاں واہ کے لیے ہم بڑے عام ہیں، لیکن جب نبوت پر حملہ ہوتا ہے نا تو کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ صدیقیت پہ حملہ ہوتا ہے سب خاموش ہیں، فاروقیت پر حملہ ہوتا ہے سب خاموش ہیں، عثمانیت پر حملہ ہوتا ہے سب خاموش ہیں، اور جب علویت پر حملہ ہوتا ہے سب خاموش ہیں، سیدہ کائنات کی طہارت پر بات ہوتی ہے سب خاموش ہیں، امام حسین کی شہادت پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں سب خاموش ہیں۔ یہ ضمیر مر جانے کی علامت ہے۔ غیرت جس کی زندہ ہوتی ہے نا تو پھر وہ دور صدیقے میں یہ کام کرتا ہے۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، وصال کے فوراً بعد مسیلمہ بن کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کائنات کا وہ خبیث ہے جس نے رسول اللہ کے فوری بعد اس نے نبوت کا دعویٰ دائر کر دیا،
اور اس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں. اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ دعویٰ کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا. جہاں وہ خاتم النبیین کہہ کر قرآن نے مہر چپکا دی، رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد اب کوئی قیامت تک کے لیے نبی نہیں، میں ہی آخری نبی بن کر آیا ہوں. یہ دو بڑی عبقری ذاتوں کے فرمان کے خلاف اس نے دعویٰ کر دیا. اور دور کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. آج ہماری اور آپ کی کیفیت ہے کہ جب دینی مسائل ہوتے ہیں نا تو پوری دنیا کا سننی خاموش ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کبھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بول بھی دینا چاہیے. آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز بھی بڑا کام کر دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سنا ہوگا، گرگٹ جو تھا نا، گرگٹ کا نام سنا ہوگا، کاکنڈا. اس نے کیا کیا؟ پھونک ماری. کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدے میں. اب وہ آتش کدہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا. یہ گرگٹ جو سائیڈ میں بیٹھ کر پھونک مار رہا تھا، کسی نے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا زیادہ آگ بھڑکا رہا ہوں تاکہ ابراہیم اور جل کے خاک ہو جائیں. یہ گرگٹ کا کام تھا. لیکن قریب سے ایک مینڈر گزرتا اپنی زبان کے اشارے سے پانی کے چند قطرے سے آتش کدہ کی طرف پھینک رہا تھا. کسی نے پوچھا مینڈر تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میرا کام تو میرے بس کا تو نہیں ہے، لیکن پانی پھینک کر آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہوں تاکہ ابراہیم بچا لیے جائیں. اب یہ گرگٹ کا کام تھا جس نے نبوت سے دشمنی کا اعلان کیا پھونک مار کر. یہ مینڈک کا کام تھا جس نے یہ کیا. اور انہی دونوں کی خصلتوں پر حضور نے کہا جہاں گرگٹ یا گرگٹ مل جائے اسے وہی ختم کر دو اور مینڈکوں کو نہ مارا کرو، اس لیے کہ اس کا نام بھی ابراہیم کے محبوں میں لکھا گیا ہے. آج ہم اور آپ ہیں اللہ کے لیے، اپنے دشمن کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن کے لیے ہماری حرارت یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. غیرت صدیقیت دیکھیے، جب نبوت کا دعویٰ مسلمہ بن کذاب کرتا ہے، ایک طرف بنام مسلم بنے ہوئے ایک طبقہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ایک طرف حضرت زید بن حارثہ یا اسامہ بن زید کا لشکر باقاعدہ چڑھائی کے لیے جا رہا تھا اور اس کو واپس حضور کے وصال کے وقت کے لیے ایک مہلت کے لیے بلایا گیا تھا. اور یہ تین باتیں صدیق اکبر کے دور میں سب سے پہلی شروعات میں آئی، اور جیسے آئی نا تو ابو بکر صدیق نے منصب خلافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا. کہا سب سے پہلے ایک جماعت تیار کرو، مسلمہ بن کذاب سے جنگ کریں گے. دوسرا اعلان یہ کیا، کہا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اگر وہ انکار کر رہا ہے تو ابو بکر اعلان کرتا ہے کہ ایک جماعت اور تیار کرو، زکوٰۃ کے منکرین سے بھی جنگ ہوگی. اور فرمایا اگر کوئی حضور کے زمانے میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا تو فرمایا ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا. اور تیسرا اعلان سنیں، حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر کھڑا تھا نا، اس کے جھنڈے جو تھے نا جنگ کے، وہ ایسے لگے ہوئے تھے نشان. فاروق اعظم سے کسی نے کہا کہ اسامہ کے لشکر تو کم از کم روک لو مدینہ شریف کے لیے. کیا غیرت صدیقیت تھی، فوراً فرمانے لگے جس جھنڈے کو حضور نے چڑھا دیا نا ابو بکر اسے اتار نہیں سکتا. یہ طرز عمل تھا. کہا نہیں اتاروں گا. اسامہ بھی جائے گا اور جنگ کرے گا، یعنی یہ لشکر کشی بھی ہوگی، منکرین زکوٰۃ کی مخالفت بھی کی اور جنگ ہوگی، اور مسلمہ بن کذاب سے بھی جنگ ہوگی. جب یہ تین اعلان کیے صدیق اکبر نے، اب نئی خلافت ہے، یعنی مسند پر بیٹھے ہیں. اب مشیر بھی بہت اچھے بھی لوگ تھے. اب اسی وقت لوگوں میں مشورہ ہوا، باتیں ہوئی، اور فاروق اعظم کو بھیجا گیا اور کہا عمر صدیق اکبر سے کوئی بات کر سکتا ہے نا تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ ابھی تو حضور کا وصال ہوا اور ابھی یہ تین لشکر اگر مدینے سے نکل گئے تو کہیں یہودی اور نصرانی مل کر کہیں مدینے پر ہلہ نہ بولتے تو بال بچے اور بچی یہ عورتوں کا مطلب کون محافظ ہوگا. جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم سے کہہ کر جب ان کو بھیجا گیا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی اور بطور مشیر یہ کہا حضور آپ ایک کام کریں، یہ جو آپ نے تین جگہ کے لیے لشکر کا اعلان کر دیا نا، ایک معاملے کو لپٹائے نا تو کم از کم ہمارے پاس لوگ بچیں گے، یعنی مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے. تو کہا عمر کیا مطلب؟ کہا آپ اسامہ کے لشکر کو روک دیں، یا تو یہ انکار زکوٰۃ کرنے والوں سے جنگ ابھی روک لیں اور مسلمہ بن کذاب پر اکیلے تنہا جو ہے لشکر کشی کی جائے تاکہ
کم از کم یہ 2 لشکر تو ہمارے پاس رہیں گے، مدینہ کا دفاع ہوگا، ہمارے بال بچوں کی حفاظت کا ذمہ کون لے گا؟ جب یہ جملے عمر کے پورے ہوئے نا، اور عمر کا روب اتنا تھا، لیکن صدیق اکبر جو رحماء بینہم کہے جاتے تھے بھڑک گئے، اور جلال صدیقیت اور غیرت عشق رسول نے جوش مارا، اور عمر سے کہا عمر اسلام لانے سے پہلے تو بڑی ڈینگے مارتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا بزدل ہو گیا؟ کس سے کہا؟ جس کا روب اتنا تھا، کہا اسلام لا کر تو اتنا بزدل ہو گیا؟ سن، میرا فیصلہ یہ ہے، یہ تینوں جنگیں لڑی جائے گی، چاہے اس میں فتح ملے یا شکست ملے، میرا وجدان یہ کہتا ہے اس موڑ میں بھی میرا رب میری ضرور مدد فرمائے گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا جوش اس دن پتا چلا جس دن حضور کا وصال کے بعد یہ فتنہ جب کھڑا ہوا نا، اس فتنے کو دبانے کے لیے ابو بکر نے یہ جوش ایمانی کا اظہار کیا۔ یہ دور صدیقیت ہے جس کا ایک موڑ گزرا۔ دوسری بات عرض کروں، دور صدیقی میں ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا، ابھی تو منصب خلافت کے لیے اعلان ہے، حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور وہیں دور صدیقی ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، وہیں حضور کی وصال یعنی حضور کا جسم اقدس نازلین پڑا ہوا ہے، اور اسی میں صحابہ آپے سے باہر ہے، اس لیے کہ حضور کا وصال اور جدائی یہ صحابہ کے لیے برداشت سے باہر تھی، کوئی سنبھالنے والا نہیں، یعنی ہر کوئی کونے میں بیٹھ کر کوئی رو رہا ہے، کوئی پچھڑیاں کھا رہا ہے، کوئی اپنے اپنے مزاج کے مطابق حضور کے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ فاروق اعظم تلوار لے کر باہر نکل گئے اور کہے، کسی نے کہا نا کہ حضور کا وصال ہوگا، گردن اڑا دوں گا، یعنی یہ مزاج ہے۔ سیدنا مولا کائنات فرماتے اس وقت میری جو کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، حضور کی جدائی میں ہر کوئی دیوانہ بنا ہوا ہے، اور اسی درمیان فرماتے ہیں کہ اس وقت امت کی باغ ڈور سنبھالنے والا کوئی شخص کھڑا ہوا نا، تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق تھا۔ منبر پر اعلان کیا، کہا سب کو بلاؤ، سب کو جمع کر دیا، اور منبر پر بیٹھے، اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدیق اکبر نے اعلان کیا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی نا تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ خطبے ممبر پر چڑھے نا تو میں اعلان کر رہا تھا، مسجد میں بھی کوئی نہیں کہے گا حضور کا وصال ہوا، اتنے میں ابو بکر نے ممبر سے میرے کرتے کو پکڑ کر جھٹکی دی، عمر بیٹھ جاؤ۔ پہلی جھٹکی میں نہیں بیٹھا، دوبارہ میں نے اعلان کیا، کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، دوسری جھٹکا مارا اور کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ جب 3 بار جھٹکی دی نہیں بیٹھے، اور جب یہ آیت عمر بن خطاب نے صدیق اکبر کی زبانی سنی، عمر کا خود کا بیان ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ آیتیں سنی ہی نہیں تھی، ابو بکر کی زبانی قرآن سنانا مجھے احساس ہو گیا کہ حقیقت میں حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ یعنی یہ فاروق اعظم کے اس گرم حرارت والے مزاج کو بھی ابو بکر نے ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا، ابھی یہ بات تو منوا دی کہ حضور کا وصال ہو گیا، قرآن سے منوایا، دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ حضور کو غسل کون دے گا؟ اب جب صحابہ اکٹھے ہو گئے، کہا غسل کون دے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور کے آخری ایام میں جب وصال ہوا تب صدیق اکبر وہاں بظاہر موجود نہیں، لیکن ایک روایت یہ عیون الحکایت، یہ حکایتیں اور نصیحتیں اس میں لکھی ہے کہ صدیق اکبر بیماری کی کیفیت میں حضور سے یہ باتیں سب پوچھ رہے تھے، اور جیسے یہ کہنا کہ ان کو غسل کون دے گا تو صدیق اکبر کی کہنا چاہتے تھے نا، اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ بنی کہ حضور طاہر ہے، مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والے بھی ہے، بذات خود پاک کیے ہوئے اللہ کے پاکیزہ رسول ہیں، ان کو غسل کی حاجت نہیں۔ یہ اعلان ہوا۔
جس میں ہم اور آپ خود غور کر سکتے کہ جب ایسا اعلان، وہ بھی صحابہ کے درمیان بظاہر عشاق لوگ تھے، لیکن کبھی کبھی کچھ آوازیں پہچاننے میں بھی لوگوں کو دھوکہ بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ میں دور صدیقیت بتا رہا ہوں. بعد وصال نبی فوراً جب آواز آئی حضور طاہر ہے، حضور مطہر ہے، حضور کو غسل نہیں دیا جائے گا. اب صدیق اکبر کے سینے میں علم موجود تھا، تو آپ نے کہا کہ حضور زندگی بھر سب کو غسل دلواتے رہے، اپنے ہاتھوں سے یہ سب کو ترغیب دلاتے رہے، اور آج حضور کے وصال کے بعد حضور کو ہی غسل کوئی نہیں دے گا. اب تشویش ہوئی، آپس میں اختلاف کھڑا ہوا، یعنی چرچا بنی. کچھ لوگوں نے کہا یہ آواز آئی ہے حضور طاہر ہے، تو صدیق اکبر نے کہا حضور نے یہ کام خود دوسروں کے لیے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے لیے منع کریں گے. اب یہ آواز گونج گئی تھی لوگوں کے کانوں میں، اور یہاں صدیق اکبر تنے تنہا ہے. کہا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ حضور کو غسل دیا جائے. اور جب ارادہ صدیقیہ ظاہر ہوا نا تو دوسری غیب سے آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ صحابہ رسول اللہ کو غسل دو. اور جب یہ اعلان ہوا نا کہ غسل دو، تو قربان جائیں صدیق اکبر کی ہمت پر. سب کی آواز کو مان بھی نہیں لیتے تھے نا، فوراً اس آواز سے آواز ملائی اور کہا آپ کون ہے کہ حضور کو غسل دینے کی بات کر رہے ہیں. یعنی پہلے تو آواز یہ آئی کہ غسل نہیں دیں گے، اور دوسری آواز غسل دیں گے. تو وہ آواز میں سے اندر سے آواز آتی ہے ابو بکر غسل دے، میں خضر علیہ السلام بول رہا ہوں. یعنی غسل دے، یہ اللہ کا حکم ہے، غسل دیا جائے گا. اور جب غسل کی بات کی تو کہا یہ پہلی آواز کون سی تھی؟ کہا تمہارے اندر پھوٹ پڑوانے کے لیے یہ شیطان کا برگلانا تھا. یعنی آوازوں کو پہچانو. اس دور میں 1443 میں داخل ہو چکے ہو، اب بھی اگر شہادت امام حسین کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا نا تو سر پٹک پٹک کر مر جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہر آواز حق کی آواز نہیں ہوتی. کچھ ایسی آوازیں بھی آج گونج رہی ہے جو سراسر جھوٹ، باطل، حرام، اشد حرام ہے، لیکن آج کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم نے حق کی نمائندگی نہ کی اور ہم نے حق کے ساتھ اگر ان کا نبھا نہیں کیا نا تو کہیں ہماری آنے والی نسلیں دجال کے فتنے میں مبتلا نہ کر دی جائیں. یہ میں دور صدیقیت بتا رہا ہوں. پہلا اعلان طاہر اور مطہر کا تھا، بظاہر اچھا تھا، یعنی حضور کو طاہر بھی کہا، مطہر بھی کہا. آواز پہچاننے میں نہ آئی، نشاندہی خضر نے کر دی. کہا یہ جھوٹا آدمی تھا جس نے تمہیں ورگلانا چاہا. حضور نے سب کو غسل دیا، آپ کو غسل دینے کا حکم ہے. یہ خضر نے رہنمائی کر دی. اور پھر صدیق اکبر کا قول سنیے. کہا جب حضور بیماری میں مبتلا تھے نا تو میں نے حضور سے پوچھا تھا، میں نے کہا حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ تو کہا ابو بکر جو میرا سب سے زیادہ قریبی ہوگا وہی غسل دے گا. یہ حدیث یاد تھی انہیں، یہ رسول اللہ سے پوچھ چکے تھے. اور جب غسل کا مسئلہ صدیق اکبر نے حدیث بیان کر دی سب خاموش ہو گئے. کہا حضور کو غسل دیا جائے گا اور جو قریبی ہوں گے نا وہ غسل دیں گے. اقربا نے غسل دیا، اور جب غسل دے کر جنازہ تیار، یعنی آپ کا جسم ناظرین تیار ہے، لوگوں نے کہا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کتنا بڑا مسئلہ. کہا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ واہ ابو بکر تمہارے قرب مصطفیٰ کو دو ہاتھ سے سلام ہو. آپ نے کیسا امت کے مسئلے وہ بھی دور صحابہ میں حل کیے. کہا سنو یہ بھی میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا. میں نے کہا تھا حضور آپ کے وصال انور کے بعد آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ قربان جائے حضور نے اس وقت ابو بکر سے کہا تھا ابو بکر میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، سب سے پہلے میری ذات پر میرا رب جو ہے وہ درود و سلام بھیجے گا. اور تمہیں بھی امام بننے کی کسی کو اجازت نہیں، ایک ایک جماعت آتے جانا، مجھ پر درود و سلام پڑھتے جانا، یہی میری نماز جنازہ ہوگی. یہ کس نے پوچھا؟ یہی تو یار غار مصطفیٰ ہے جو سارے مسائل صحابہ کے حل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا چوتھا مسئلہ کھڑا ہوا. کہا رسول اللہ کو دفن کہاں کیا جائے گا؟ اب یہ چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہیں. آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ لوگ کبھی کبھی بہک جاتے ہیں نا تو یہ کہنے پر مجبور ہیں. آپ نے سنا ہوگا اونا تک یہ بات آئی ہو نہیں ہو، میرے خیال سے بمبئی وغیرہ کا ایک مسئلہ ہوا تھا، کسی پیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے نا تو مریدوں کو وصیت کر دی. کہا مجھے غسل اور کفن کچھ نہیں، مجھے کوئی میرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میں اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوں. یہ حالات بھی ہے قوم کے اور لوگ ان کو بھی مانتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو بھی مانا جائے گا جو رسول اللہ کے اس فیصلے پر اور جو اللہ اس کے رسول نے شریعت میں بیان کیا اس کے مخالفت بھی لوگ کریں گے. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو،
اپنی زندگی کو جو ہے نا حق کا نمائندہ بنانے کی کوشش کرو، سچے اور پکے حسینی بن جاؤ، اس لیے کہ دور صدیقیت ہی وہ تھا کہ جس میں بڑی بڑی باتیں ہوتی جا رہی تھی نا، اس وقت یہ بات بھی آئی کہ حضور کو دفن کہاں کریں گے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، لوگوں میں نے حضور سے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ حضور آپ کو دفن کہاں کریں گے؟ تو محبوب نے کہا تھا کہ نبی جہاں وصال کرتا ہے نا وہی اس کا مدفن بنتا ہے، یعنی وہی ان کو دفنایا جائے گا۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا حجر مبارک تھا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد منصب خلافت 12 دن کے بعد ایک مکمل طور پر صحابہ کا جو ہے متفقہ فیصلہ ہوا اور آپ جلوہ فگن ہوئے، ایک بہترین خطبہ دیا۔ لیکن یہ خلافت کے چند جو گوشے تھے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ورنہ سنیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا سے ہی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلا صدیق اکبر کا کوئی دوست تھا نا تو وہ رسول اللہ تھے، یعنی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے عمر میں حضور کے اور صدیق اکبر کے، یعنی 1 سال 2 سال 2.5 سال کے اندر میں، بس اتنے مطلب عمر کے حساب سے سب سے پہلے دوست حضور ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جس کے سب سے پہلے دوست رسول اللہ ہو اس کا مزاج کتنا بلند ہوگا؟ اب دوست کس کو آپ بنائیں گے؟ یہ بھی صدیق اکبر نے بتا دیا، سچوں کو دوست بنانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ایرے گہرے نتو کھیرے 2 نمبر کا دھندا کرتا ہے، مارو پاکو دوست آ جائے، یعنی وہ چلا رہا ہے 2 نمبر کا دھندا چل رہا ہے، آکڑے کھیل رہا ہے کہ مارو پاکو دوست آ جائے، شراب نو سراسر دھندو کرین مسلم سماج نے بدنام کرتا ہوا ہے کہ مارو پاکو دوست آ جائے۔ مارا بھائی آبی دوستی کرین آپ کا سماج نے حیران کریے چھئے، ہارا دوست بناؤ تمہارا دماغ میں پر سارا بچار آوشے انہیں جارے پر امت نے ضرور پرشنے تو سارا دوست نہیں برکت تم نے ہی بلشے کہ انہیں ساری باتوں سامڑی تمہیں سماج نے سارا مارگے دوری انہیں رسول اللہ نا دن نہیں خدمت کری شکشو۔ اپنا بتائی نہیں ضرور چھے، اس بات کو یاد رکھے، یہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہے۔ اور دوستی کا عالم کیا تھا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوستی کر لی نا تو حضور نے بشارتیں بھی دی تھی، یعنی سب سے پہلا تو یہ کام یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ میرے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں اور میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ اب آپ کی اہلیہ تھی وہ ازواج مطہرات میں، فوراً کہا کہ حضور آپ جو فرما رہے ہیں حق ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ ایک وقت وہ آیا بچوں میں، مولا کائنات سے کہا، مولا کائنات نے چند چیزیں دیکھی تو حضور نے ان کے بارے میں بتا دیا، کہا میں یہ ہوں۔ مولا کائنات نے دوسرے دن کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ غلام تھے، ان سے بھی بات ہو گئی۔ اب یہ 3 شخصیتیں اسلام میں داخل ہیں، بیوی، غلام اور بچوں میں مولا کائنات۔ آپ لوگ تھوڑے آگے آ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ 3 ذاتیں اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ اب آپس میں لوگ چرچا کرتے تھے، کون؟ کفار مکہ۔ وہ چرچا یہ بنا کہ یہ کہتے تھے کہ گھر کی بیوی ہے نا تو وہ تو کلمہ پڑھے گی نا، مولا کائنات کے بارے میں یہ چرچا شروع کر دی، کہا تو یہ چھوٹا بچہ ہے نا یہ تو کلمہ پڑھے گا ہی نا۔ زید بن حارثہ کے بارے میں یہ چرچا کی، کہا یہ تو ان کا غلام ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ کوئی نامور ایسا بندہ ہے جو مکے کا جو نامچین بھی ہو اور کلمہ پڑھ لے؟ اب یہ چرچا ہوا کی طرف پھیلی مکے میں، اور جیسے یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی نا، واحد حضور پر یہ تانا کسنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے صدیق اکبر نے سب سے پہلے جا کر رسول اللہ کا دامن تھام لیا اور کہا حضور اگر کوئی آپ پر بات کرے نا تو یہ ابو بکر کو تو پسند نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں مسلمان بنائیں۔ ایک وجہ یہ بنی، لیکن روایتوں میں یہ ہے کہ آپ تاجر تھے، کہیں تشریف لے گئے اور جیسی وہ تشریف لے کر واپس ہوئے سیدھے مکہ تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور جیسی حاضری دی نا تو کہا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا ہاں ابو بکر میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ اور جب یہ کہا نا تو کہا یا رسول اللہ یقیناً یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کہا ہاں ابو بکر بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کہا حضور اس کے لیے کوئی نشانی یعنی اعجاز؟ تو فرمایا ابو بکر تیری ملاقات تجارت میں جو فلاں بوڑھے سے ہوئی نا، تو کہا حضور میں نے تو بہت سارے بوڑھوں سے ملاقات کی۔ کہا میں اس عالم بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے میری شان میں تجھے اشعار سنائے۔ یعنی حضور نے یہ وہاں کی خبر ابو بکر کو دی، اس
اسی وقت بے ساختہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہا حضور مجھے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہیں سیدھے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کفار کی زبان بند کروا دی صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ طنز کرتے تھے حضور کو، لیکن دوستی کا حق یہ تھا کہ فوراً کلمہ پڑھا اور کہا تم کہتے تھے نا کہ مکے کا کوئی معزز آدمی کلمہ پڑھے، یہ دیکھو مکے کا سب سے بڑا تاجر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے۔ یہ اعتراض ختم کرا دیا، اور اس کے ساتھ حضور نے کرم یہ فرمایا۔ ایک جگہ پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر جب حضور کی خدمت میں آئے نا تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر آج سے تم عتیق ہو، اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا، یعنی تمہیں آزادی دے دی ہے جہنم کی آگ سے، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی حضرت انس بن مالک سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ صدیق کا جو مرتبہ ہے نا وہ خود رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا، ایک عتیق کہا ایک صدیق کہا۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، رسول اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو سننے کے قابل ہے، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، کہا جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں نا اس میں کسی نہ کسی عمل پر کسی نہ کسی دروازے سے سب کو بلایا جائے گا۔ تو صدیق اکبر بھی اس مجمع میں تھے، عرض کیا یا رسول اللہ سب کو الگ الگ دروازوں سے بلایا جائے گا، میرا بھی کسی دروازے سے داخلہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر میری امت میں واحد تو ہے، تو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی کوئی دروازہ جنت کا ایسا نہیں جو جہاں تجھے نہ بلایا جائے گا، یعنی یہ بشارت دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضور کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا نا وہ ہم سب کو بھی کام کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، صدیق اکبر کا سب سے پہلا مرحلہ حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اپنے 40,000 اس زمانے کی اشرفیاں یا درہم و دنانی جو بھی رہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا تحفہ آپ قبول فرمائیں اور اس کو آپ اپنے اوپر اور آپ اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کریں، آپ کو کلی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے اس زمانے میں ہمیں اور آپ کو ذہن دیا ہے، کہا اسلام کو ہر زمانے میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں آج ہمارے یہاں جو فضول خرچیاں ہو رہی نا، آپ اندازہ لگا لیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ 10 دنوں میں جو ہمارا پیسہ ہماری سماج کا پیسہ جا رہا ہے نا، اللہ کے لیے اگر آج بھی ہماری قوم ان پیسوں کو بچا لینا تو امام حسین کے نام کی یونیورسٹیاں کھل سکتی ہے، امام حسین کے نام کی ہاسپٹلیں بن سکتی ہے، امام حسین پاک کے نام کی اسکولیں بن سکتی ہے، امام حسین پاک کے نام کے بڑے بڑے ٹرسٹ بنائے جا سکتے ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کو امام حسین کے نام پر بہترین سے بہترین دین کا بھی علم دیا جا سکتا ہے، دنیا کا بھی علم دیا جا سکتا ہے۔ اور جس زمانے میں اگر کبھی ضرورت پڑی حق کی نمائندگی کی تو امام حسین کے نام پر جمع کیا ہوا پیسہ ہمیں غیروں کے سامنے ہماری سماج کو کام بھی لایا جا سکتا ہے، اور دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے، اور جو لوگ پوچھتے بھی ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ خود جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگ ایسے جمع نہیں کرتے یار، ان کے دل جو ہے نا وہ دل صدیقیت سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب بھی پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھ لیں، مجھے بڑی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اونا کی سرزمین سے جب طوفان آیا نا تو پورے ہندوستان میں ایک اعلان حضور شفیع ملت کا بیٹا کرتا ہے، جسے ہم اور آپ حضور محسن ملت پیر باپو قادری کہتے ہیں، ایک اعلان ہوا اور پورے ہند بھر سے جہاں جہاں بھی وسعت تھی سب نے ہیلپ کی، اور خود ہی 22 یا 26 لاکھ روپیہ دے کر پورے غریب مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ میں کہتا ہوں ان کے پاس یہ مزاج کیسے آیا؟ یہ مجلس حسین سے آتا ہے۔ ہاں یہ مجلسوں کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ امت کا درد کیسے پیدا ہوگا، یہ صدیق اکبر کی زندگی سے پیدا ہوتا ہے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات کی زندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ سے بھی عرض کروں گا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو نا،
یہ اسلام کا نیا سال شروع ہوا ہے. ہمارے یہاں سال کا آخری بھی قربانی ہے, سال کی شروعات بھی قربانی ہے. آپ کو ایک مزاج دینا چاہوں گا, اللہ کے لیے آپ سے کوشش کرو, امام حسین کے نام پر اپنا پیسہ بچاؤ اور اپنی قوم کے کام لانے کے لیے ایسے نفوس قدسیہ سے مل کر, ان کے قدم سے قدم ملا کر رسول اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرو. یہ صدیق اکبر نے کیا, اور اس کے سوا حضور نے کرم ایسا فرمایا ان پر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ حضور کی محبت میں انہوں نے جو کام کیے نا, تو حضور کے صدقے میں اللہ نے قرآن میں ایسی آیتیں نازل کر دی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی بلندی عظمت کا بیان کرتی ہے. اس میں سے آپ کے ایمانی ولولے کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا, پارہ نمبر 28 کی ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کی. اب یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور اللہ نے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیان کیا نا, وہ سننے کے قابل ہے. میں شان نزول بتا رہا ہوں کہ یہ آیت کی نازل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ یہ بنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد حضرت ابو قحافہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند کلمات کہہ دیے جو نازیبہ تھے, یعنی حضور کی شان نہیں تھی. جب یہ جملے سنے نا کس نے, صدیق اکبر نے. کن سے؟ اپنے سگے والد سے. اب غیرت صدیقیہ سنیے, سگا باپ حضور کی شان کے خلاف ایک دو کلمات کہتا ہے نا, تو صدیق اکبر نے اسی وقت ابو قحافہ کو ایسے دھکا دیا, اور جیسی دھکا دیا تو ابو قحافہ ایسے الٹے پیٹ کے بل گر پڑے, اور صدیق اکبر وہاں سے نکل چلے اور سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور جیسے وہاں گئے نا تو بڑے رحم دل تھے, ایسے کانپ رہے. اور جب کانپتے دیکھا نا حضور نے تو فرمایا, ابو بکر بات کیا ہے, اب کانپتے کیوں ہیں؟ عرض کیا, یا رسول اللہ, آج میرے والد ابو قحافہ نے آپ کی شان کے خلاف نازیبہ کلمات کہے نا, تو میں نے ان کو غصہ مارا, یعنی دھکا دیا, اور ان کو گرا کر آپ کے پاس سیدھا آ گیا. اللہ اکبر. اب حضور تھے, باپ کے مراتب سے واقف تھے. ارشاد فرمایا, ابو بکر اب سے ایسا نہ کرنا, یعنی یہ جو بات ہو گئی نا مرحلہ, اب سے ایسا نہ کرنا. باپ کا ادب یہ جملہ کہہ کر بتایا. ابھی حضور کا یہ جملہ ختم ہوا نا تو عرض کرتے, یا رسول اللہ, یہ جملہ ہے صدیق اکبر کا, اور یہ بات روح المعانی میں لکھی ہوئی ہے اس آیت کے شان نزول میں. صدیق اکبر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ تو صرف میرے ہاتھ خالی تھے, خالی, ورنہ اگر اس وقت ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن بھی مار سکتا تھا. یہ جملہ صدیق اکبر کا اولو العزم فیصلے کا ہے کہ صدیق اکبر کا عشق رسول یہ تھا کہ حضور کی شان میں کوئی کچھ بولے, اگرچہ وہ ابو بکر کا باپ ہو تو بھی ابو بکر اسے برداشت نہیں کر سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا. میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں, آج بھی ہماری ضرورت ہے, ہماری ایمانی غیرت ہے نا, اس کو برقرار رکھنے کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہے. ورنہ یہ جتنے برسوں سے یہ مجلسیں چلی آ رہی ہے نا, ہم نے سینکڑوں مجلسیں سجا لی, سینکڑوں مجلسوں میں حاضری بھی دی. مجھے یاد پڑتا ہے, میں جب سے یہاں ہوں نا حضور کے قدموں میں, 1993 سے الحمدللہ, یہ ان کے قدموں کی برکتیں ہیں. یہاں پہلے رہ کر سنتا تھا الحمدللہ, آج انہوں نے کرم فرمایا کہ اسی جگہ پر بٹھا کر اب تک بات پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کر جائیں, جب یہ چیزیں آپ کے اور آپ کے بچوں میں آئے گی نا تو آنے والے دور میں اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. آپ کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے آپ کا ایمان اتنا غیرت مند ہونا چاہیے. اور ایک بات عرض کروں جو صدیق اکبر کی ہے, اللہ اکبر, اس میں بھی غیرت صدیق سنیں. اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کی اس غیرت پر بھی, یعنی ان کی اس بات پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. اور یہ جو ہے بات, یعنی قرآن عظیم میں یہ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید, اس میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے ان اوصاف کو دیکھتے دیکھتے, یعنی یہ نعمتیں جو اللہ خود عطا کرتا تھا محبوب کے صدقے میں, یہ ساری چیزیں عطا کرتے کرتے اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کرم فرمایا کہ ان کے نام اللہ رب العزت نے اپنا سلام بھیجا. یعنی قرآن اور احادیث میں یہ کثرت کے ساتھ ہے کہ ان کے اوپر سلام بھیجا, اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہہ کر مخاطب فرمایا وہ سننے کے قابل ہے. اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, جو قرآن کی آیت پارہ نمبر 27 اور سورۃ الحدید میں اس کے شان نزول میں,
ایک حدیث پاک نقل کی گئی، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا، آپ کے پاس ابو بکر صدیق اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے عبا یعنی لباس جو سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا تھا، اس کو پہنی ہوئی ہے، جس سے اپنے سینے پر خلال یعنی لکڑی کے ٹکڑے سے سوراخ جو ہے نا اس میں لگائے ہوئے تھے اور اسے اس کو جوڑا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ اس حال میں تشریف لائے نا تو کیا دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے، یعنی سیدنا صدیق اکبر کی یہ کیفیت دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے سدرہ چھوڑا، بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آج ابو بکر نے ایک عبا پہنا ہے یعنی جبہ پہنا، کہا ہاں، کہا اسے اپنے سینے پر اسے جو ہے وہ لکڑیوں سے ٹانکا ہوا ہے، حضور نے فرمایا ہاں جبریل، تو کہا جبریل انہوں نے جو ہے آج کے دن یہ کام کیا تھا، کہا کیا؟ کہا انہوں نے آج کے دن میں اپنا سارا مال لا کر میری بارگاہ میں پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا لباس جو تھا نا، کہا ہاں، کہا وہ بھی پیش کر دیا، اور یہ ٹاٹ کا لباس عبا کی صورت میں جو یہ ٹاکے لگا کر ببول کے کاٹے یا لکڑی سے لائے نا، آج انہوں نے سارا مال صرف میری اور میرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ جبریل اس لیے یہ کپڑے پہن کر وہ آئے ہیں، بس اتنا کہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامِ، یعنی یا رسول اللہ ابو بکر کی اس کیفیت کو دیکھ کر اور ان کی اس نصرت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے آپ کے صدیق اکبر کو سلام کہا، یعنی یہ نعمت یہ اس وقت ملی جب سب کچھ حضور پر لوٹا دیا۔ آج ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم حضور پر، حضور کے اہل بیت پر، میں کہتا ہوں ہمارے یہاں جو فضول خرچیاں ہوتی ہے نا اس کو اگر رسول اللہ کی اہل بیت پر خالی خرچ کیا جائے نا تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں رسول اللہ کے ہند بھر میں جتنے بھی گھرانے کے افراد ہیں نا ہر گھر میں بہترین عالم دین اور فاضل گرامی نکل سکتے ہیں۔ امت خرچ تو کرے، یہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ حوصلہ کب ملے گا ہم سب کو؟ جب یہ باتیں سن کے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ کل سے یہ سارا مال لاؤ اور سب کا سب اللہ کے نام پر دے دو، نہیں، یہ بعض لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جس کو یہ شرف ملتا ہے کہ سب کچھ دے سکتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے دور صدیقی کے بعد دور فاروقی بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں انہوں نے گھر کا آدھا مال دیا، اور جو گھر کا آدھا مال نہیں دے سکے تو فاروق عثمان غنی کی صورت بھی دی، اور جن کو کچھ نہیں تھا بظاہر تو انہوں نے صرف اپنی شجاعت کا لوہا منوا کر بھی دین کی مدد فرمائی۔ پتہ یہ چلا ہمارے لیے 4 اسٹیپ ہیں کہ حضور کی مکمل زندگی پر عمل کرنا ہو، صدیق اکبر کا بھی طریقہ، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا اور مولا کائنات کا، یہ چاروں طریقے مل جاتے ہیں نا تو ان چاروں طریقے کو ہی صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اسی چارے طریقے کو اگر آپ دیکھ لیں، اسی طرح مولا کائنات کا ایک دور وہ بھی گزرا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، اللہ نے بڑی وسعتیں دی، تو وہ دور بھی آپ نے دکھایا، لوگوں کی اتنی ہیلپ کی ان کے بیٹوں نے اور انہوں نے خود نے کہ سیدنا حسنین کریمین باقاعدہ لاکھ درہم لوگوں کو تحفے میں بھیجا کرتے تھے۔ ہاں یہ امام حسنین پاک کی مالداری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بہت پہلے مجھ سے یہ بات سنی ہوگی کہ خالی ایک اچھا سلوک کوئی کر دیتا تھا نا حسنین کریمین سے تو اتنا بہترین صلہ دیتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 3 شہزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک حج کے لیے جا رہے تھے، بیچ راستے میں اونٹ جو تھا نا وہ آگے نکل گیا یا گم ہو گیا، تو اب سامان جو تھا نا زیادہ راہ وہ اسی اونٹ پر تھا۔ اب بھوک لگی، پیاس لگی، تو کہا کہ عبداللہ تلاش کرتے ہیں یہاں کوئی خیمہ ہوگا، یعنی اس زمانے میں مسافر جو رہتے تھے تو وہی بیچ میں کوئی نہ کوئی مل بھی جاتا تھا، تو کہا یہیں کوئی خیمہ لگا ہوگا، چلتے ہیں۔ اب تلاش کیا نا تو اسی راستے کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی نا تو کہا یہیں ایک کٹیا نظر آ رہی ہے، کہا چلتے ہیں۔ وہاں جا کر سلام کیا، اندر سے ایک بوڑھی خاتون باہر آئی، اور جیسے آئی نا تو سلام کلام کے بعد کہا مائی کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو بڑھیا بھی بڑی مقدر والی تھی، اس نے کہا کہ ہاں ایک بکری ہے، اس کا دودھ میں ابھی دو دیتی ہوں اور آپ کو پلا دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے بیچاری اپنے کٹیا میں گئی، بکری دھوئی اور دودھ لائی، کہا لیجیے۔ اب تینوں شہزادوں نے پیا، اور جیسے پیا نا تو پوچھا مائی کچھ کھانے کو بھی؟ تو کہا میرے یہاں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دو، میں گوشت بنا دیتی ہوں۔ اب انہوں نے جلدی سے ذبح کیا، کھانا وغیرہ کی تیاری ہو گئی،
اور کھانا شہزادوں کے سامنے رکھ دیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور جب جانے لگے، نکلنے لگے، تو امام حسن پاک کی سخاوت یہ تھی، مائی سے کہا مائی، کہا کیا؟ کہا میرا نام حسن ابن ابی طالب، یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب ہے، اور میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میری ماں سیدہ کائنات ہے، میں جا رہا ہوں مکہ شریف یعنی حج کے لیے، رہتا مدینے میں ہوں، یعنی یہ کہا، اپنا مکمل ایڈریس دیا۔ آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ہوں کداچ راجکوٹ جاؤ نے کوک نے یا 10 دی کھائن ویو અને આય હમે કોક રાજકોટ વાળો પોગીન ફોન કરે કે બરકાતી ક્યાં છે હું નંબર બંધ બીજી કોલમાં कर दूं तो गुंडा लगी कि न लगी। लेकिन ये वो लोग नहीं थे, उनका कॉल शुरू ही रहता था, सामने ही कह दिया, कहा हसन बिन अली हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, मुस्तफा का नवासा हूँ, जा रहा हूँ मक्का, रहने वाला मदीने वाला हूँ। माई जब भी मेरी जरूरत पड़े ना तो कभी मदीने आकर देख ले, ये एड्रेस दिया। अल्लाह अल्लाह, कल की गुफ्तगू अगर आपने सुनी होने तो कयामत में नाना ने एड्रेस दिया, और आज की बात जो मैं बता रहा हूँ, इमाम हसन पाक ने ये कहा, और कहा ये मेरा भाई हुसैन है, ये अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार है जो मेरे बहनोई हैं, हम 3 आदमी जा रहे हैं और मदीने में रहते हैं, आप कभी भी आइएगा। अजीब इत्तेफाक, हज वगैरह करके वापस आ गए और मदीना शरीफ में कयाम तो था ही। अब यहाँ कहत साली ने गुड़िया का घर जो है तबाह और बर्बाद कर दिया, हिलाकत के दहाने पर आ गई। जैसे वो इमाम हसन पाक निकले तो बूढ़ा आया, बुढ़िया ने कहा कि अभी कुछ लोग काफिले हज के लिए गुजरे थे, उसमें 3 बंदे मेरे घर आए थे, अपने घर आए थे। हाँ फिर क्या हुआ? कहा चेहरे इतने रोशन थे, ऐसा लगता था कोई आली घराने के लोग हैं, यानी चेहरे ही बता रहे थे कि बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। फिर क्या हुआ? कहा उन्होंने पीने के लिए कोई चीज मांगी, मैंने बकरी दो दी। फिर कहा खाने के लिए कहा तो मैंने बकरी के लिए ज़बा के लिए कहा, पकाई, खिलाया, दावत कर दी। कहा आप उसे पहचानती? कहा पहचानती तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक एड्रेस दिया है। कहा क्या? कहा उनका नाम हसन है, बाबा अली है, माँ फातिमा है, नाना मुस्तफा जाने रहमत है। गए थे तो वो हज के लिए, वापस कहा कि हमारा कयाम मदीने में है। अब हमारे ऊपर ये मुसीबत टूट आई है तो एक काम करते हैं, उस वक्त हमने ये किया था। कहा हाँ, कहा उन्होंने एड्रेस दिया था। अब आखिर में ये अरसे के बाद जब ये हाल पेश आई ना तो गुड़िया ने कहा आज उनकी बारगाह में जाने की जरूरत है मदीने में। कहा चलो चलते हैं। अब बूढ़े लोग थे, सफर करते करते काफिलों के साथ मदीने में पहुंच गए। अब इतना जल्दी तो कोई मतलब वो तो होता नहीं। अब मिलते जुलते उस गलियों में पहुंच गए जहां से बार बार इमाम हसन पाक का गुजर होता था। अब उस गली में जाकर जैसी वो बुढ़िया मेंगनियां चुन रही थी, क्योंकि फौरी तौर पर तो जल्दी मिलना नहीं था, अब वो अपनी उजरत निकालने के लिए मेंगनियां, उस जमाने में जो खातर बोला जाता अपनी जबान में, ऊंट की मेंगनियां वगैरह जमा कर रही थी। अजीब इत्तेफाक के उसी रास्ते से इमाम हसन का गुजर हुआ, और जैसे ही मेरे मौला गुजरे ना तो नजर पड़ी और ऐसे देखा ना तो कहा ये माई वही लगती है जिसने एक बार खाना खिलाया, एक बार खाना खिलाया, ये कहा एक बार खाना खिलाया। अब इमाम हसन पाक हमें जो जहन दे रहा है ना वो बाद में नतीजा बता रहा हूँ, कि ये वही माई लगती है जिसने एक बार खिलाया। तो दिल में ख्याल आया, कहा चलो ना, ये भी कोई उजरत के लिए ये काम कर रही है, आज मेरा भी मौका है, एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। बिल्कुल करीब गए, सलाम किया। माई ने नीची निगाहें करके कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा माई मुझे पहचाना? अब उन्होंने एक नज़र देखा ना तो कहा नहीं। कहा मैं वही हूँ। ये याद दिला रहे हैं, भूलने की बात नहीं, याद दिलाया कि मैं वही हूँ। कहा कौन? कहा 3 बंदे आपकी कुटिया में आए थे। कहा हाँ। कहा आपने दूध भी पिलाया, खाना भी बकरी का गोश्त खिलाया। कहा हाँ। कहा माई आप यहाँ कब से? कहा कई दिन हो गए। कहा मेरा नाम नहीं पूछा किसी से? कहा जब नए नए आए थे ना तो ये उजरत मिल गई थी, यानी काम मिल गया था, इसी से चल जाता था, इसलिए आपसे बात नहीं की। कहा माई छोड़ ये मेंगनियां चुनना, चल हसन के घर। मौला अली का बेटा है, रसूलुल्लाह का नवासा, घर ले गया, 1000 बकरियां निकाली और कहा माई ये तेरे नाम करता हूँ। और अपनी जायदाद से बाकायदा 1000 दिरहम गुलाम से कहा ये पैसे दिरहम और दनानीर 1000 दे दे माई को। दिए, और देने के बाद कहा अपने गुलाम से, कहा मेरा भाई करीब में इमाम हुसैन रहते हैं, उनसे भी मिलना। हम लोग चंदा करने जाते हैं ना तो हमारी कोई मदद भी नहीं करती। आप रिगड़े तो करिए, आपको पता चलेगा कि चंदा करना बड़ा मुश्किल है। ये हाल है उन लोगों का। एक बार बात हो जाती या बात कर लेते तो ये दूसरों की भी तरकीब दिलाते। इमाम हसन पाक ने कहा मेरे भाई भी साथ में थे,
ان کے پاس لے جانا، میرا بھائی حسین بھی ان کی مدد فرمائے گا۔ اور جب گئے نا تو امام حسین پاک نے بھی اپنی خودداری اور اپنی شان دکھائی۔ کہا میرے بھائی نے کتنے دیے؟ کہا 1000 بکریاں۔ کہا 1000 بکریاں حسین بھی دے رہا۔ کہا درہم کتنے دیے؟ کہا 1000۔ کہا میں بھی دے رہا ہوں۔ اور جب یہ دے دیا اس کے بعد تیسری بات امام حسین پاک نے کہی، کہا اے غلام مائی کو ایسی جلدی نہ لے جانا کٹیا کی طرف۔ کہا تو؟ کہا میرا بہن بھی عبداللہ ابن جعفر تیار ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا وہ بھی میرے ساتھ تھا، ان کے پاس بھی لے جانا۔ یعنی یہ بھجوایا۔ آج ہمارے یہاں کوئی آ جائے نا چندہ کرنے کے لیے تو ہم لوگ پہلے ہی تالا مار دیتے۔ یہ نہیں، اگر آپ سے بن سکے آپ دیں، نہیں بات بنتی آپ اپنا کام مطلب اسے ترغیب دلا دیں کہ آپ فلاں کے پاس چلا جائیں تو یقیناً ان کی ہیلپ ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں آتا تو یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے آتا ہے۔ لیکن سب کو بھی نہ دے، اس کی جانچ پڑتال بھی کرے۔ ہمارے یہاں خود میں نے مسجدوں میں کئی لوگوں کو ایسے کو نکالا ہے، میں تو ہر مسجد کے ذمہ داروں کو اعلان کرتا ہوں سب کو چندہ نہ کرنے دیں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کے پرموکھ یا جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے بات کروائیں، اس لیے کہ آج ڈھونگ پر بھی چندہ بہت ہو رہا ہے۔ ہاں، اور اگر کسی نے نہ بھی بول دیں تو ان کی برائیاں بھی بہت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اس لیے کہ دین کا پیسہ لگانا ہے تو اچھی جگہ پر بھی بھیجنا بھی چاہیے۔ خیر، امام حسن پاک، امام حسین پاک، اس کے بعد حضرت عبداللہ جعفر تیار کے پاس، اور جیسے گئے نا ظاہر سی بات ہے بنو ہاشم کے شہزادے تھے حضرت عبداللہ۔ کہا امام حسن پاک نے کتنا دیا؟ کہا 1000۔ کہا بکریاں؟ کہا وہ بھی 1000۔ کہا امام حسین پاک نے کہا ان دونوں نے 1000۔ کہا عبداللہ 2000 دیتا ہے۔ 2000 بکریاں دی، 2000 درہم و دنانیر دیے، اور کہا غلام سے، کہا اس سے بھی جہاں چاہے نا وہاں چھوڑنے جانا اور ان کی حفاظت کے ساتھ لے جانا۔ اور جب وہ اس علاقے میں گئی جہاں وہ رہتی تھی، آتے جاتے لوگ بتا رہے تھے کہ اس علاقے میں یہ شہزادوں کی مدد کرنے پر سب سے زیادہ مالدار کوئی نظر آتا تھا نا تو یہ کٹیا والا بوڑھا اور کٹیا والی بوڑھیا نظر آتی تھی۔ یعنی رسول اللہ کا نواسا اگر ایک بار مدد کر دینا تو پھر اسے دنیا اور آخرت کا غنی بنا دیتا۔ اب میں یہاں رک کر نتیجہ بتا رہا ہوں، ایک بار کھانا کھلایا نا، ایک بار، واہ ابو بکر میں تمہاری عظمت کیا بیان کر دوں۔ یعنی رسول اللہ کے بیٹوں کے لیے اگر ایک بار کھانا صرف بڑھیا تیار کر لے تو یہ دنیاوی نعمتیں اتنی ملتی ہیں ان کے در سے۔ تم نے تو جان بھی رسول اللہ کے نام پر، مال بھی رسول اللہ کے نام پر، اولاد بھی رسول اللہ کے نام پر، اور جب آخری وقت آیا جا رہے ہیں دنیا چھوڑ رہے ہیں تو دنیا چھوڑتے چھوڑتے کہتے ہیں علی جو مرتضیٰ قریب آؤ نا، قریب کیا اور کہا ابو بکر کی ایک آخری تمنا ہے، آپ سے وصیت کرنا چاہتا ہے۔ کہا کرے؟ کہا علی جو مرتضیٰ ابو بکر نے زندگی بھر حضور کے لیے سب کچھ کیا، حضور کے نام پر کیا، اسلام کے نام پر کیا، آخری خواہش ہے آپ سے عرض ہے۔ کہا فرمائیں؟ کہا تمنا یہ ہے کہ کاش کاش اگر آپ یہ پوری کر دیں۔ کہا فرمائیں؟ کہا میری آخری آرزو یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے غسل اور کفن کے معاملات طے ہو جائیں، جنازہ تیار ہو جائے نا تو رسول اللہ کی جالیوں کے سامنے آپ لے جانا۔ ان سے کہا یہ عقیدہ بتا رہے ہیں صدیق اکبر کہ ہمارا نبی آج بھی حیات النبی ہے، آپ جسم انور اور روح انور دونوں کے ساتھ ایسے ہی موجود آج بھی مزار انور میں ہیں جیسے صدیق اکبر کے دور حیاتی میں تھے۔ یعنی صحابہ نے جس حال میں دیکھا آج بھی حضور ایسے ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہوں میں پردہ ڈال دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جو ہے نا وہ خاص لوگوں کو ہی معلوم ہوتا ہے، سب کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن صدیق اکبر نے یہ وصیت کر کے کائنات کے قیامت تک آنے والے سنیوں کو پیغام دیا کہ جالیوں میں اور قبر انور اور گنبد خضرا میں حضور رہتے ہوئے بھی آج بھی باقید حیات ہے، اور حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ سنیے وصیت کا، کہا جنازہ لے جائیں گے اور دست بستہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کا یار ابو بکر حاضر ہے اور اس کی آرزو یہ ہے کہ حضور وہ آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی آرزویں کیا ہیں میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ آرزویں کم کیوں ہو جاتی ہیں اس کی بھی وجہ ہے۔ میں نے ابھی بچوں کو ایک بات سمجھائی تھی، آپ سے بھی عرض ہے کوشش کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار ہم اور آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بار بار ہر چیز، جیسے آپ روڈ پہ بیٹھے ہیں تو کبھی رکشہ گزری، بلیٹ گزرا، کبھی یہ گزرا وہ گزرا، یہ آنکھیں جو ہے نا اسے ٹپ ٹپ کرتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جیسے ہمارے موبائل کے کیمرے میں ہم سوئچ دباتے تو
टकटकदारी की आवाज आती है ना, ऐसे ही आंखें जो बंद चालू हो रही ना, वो सबकी तस्वीरें खींच रही है ये। और मोबाइल की गैलरी में ज्यादा तस्वीर हो जाए तो मोबाइल क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है ना। तो 1 घंटे की अगर ये चीजें रखनी हो ना, तो हमें कुछ अच्छी चीजें देखनी चाहिए कि जब अच्छी महफिल में जाओ ना, तो आपकी ये गैलरी दिमाग की काम करती होनी चाहिए। हाँ, वरना ये मोबाइल हैंग हो। हमारे यहाँ तो कुछ लोग तकरीर सुनने के लिए भी आते हैं और कुछ रिकॉर्ड करने के लिए भी आते हैं। मेरी मस्जिद में खुद आते हैं और ये सब जगह पहुंचती है और लोग कहते हैं कि आज तो बरकत है तुम्हारी धूड़ काटना की। मारे कोई नहीं धूड़ काटवाने जरूर नहीं। मैं जो बोलता हूँ ना, वो अपनी हक बात है, जो भी अर्ज करना था वो अर्ज कर देता हूँ। लेकिन एक बात पते की बता रहा हूँ कि ये मेमोरी जो है ना, उसको कुछ चीजें दिखाना कम कर दो और ऐसी चीजें सुनकर अपने मेमोरी में दाखिल करना चाहो ताकि कम से कम आपका सीना हुजूर के दीदार का मुतमन्नी रहे। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो ये है कि मैं हर वक्त आपका चेहरा देखा करूं। यानी अबू बकर की दिमाग की मेमोरी में ये बात छप चुकी थी कि अबू बकर का मिजाज एक ही है, आंखें खुले मुस्तफा नजर आए, आंखें खुले मुस्तफा नजर आए, आंखें खुले मुस्तफा नजर आए। इसलिए रात में अपने घर कम रुकते थे, मुस्तफा की दहलीज पर ज्यादा आया करते थे। आज हमें भी इसकी जरूरत है कि हम अक्सर दरगाहों पर जरूर जाते हैं, बैठते हैं होटलों पर। होटलों पर कोई दरगाही फैजान नहीं मिलता। दरगाह का फैजान आला हजरत ने लिखा है कि उनके चेहरे की तरफ जाकर बैठ जाओ, वो भी 4 फुट दूर, और ऐसे अंगूठे से अंगूठा दबाकर मुराकबा करो तो फैज मिलता है। हाँ, वरना हमारे यहाँ जो रस्में चल रही ना, ये फैज नहीं है। हमारे सुफियान दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर किसी को सही मानों में सूफियत के दर्जे पर फाइज होना हो ना, वो सिद्दीक अकबर को बार बार सुने और पढ़े। हाँ, ये मुराकबा जो है ना, ये दिल के नुकूश जो बनते हैं ना, ये दौरे सिद्दीकियत की बात है। और ये विसाल के बाद भी अर्ज करते हैं, जिंदगी भर तो दहलीज पर जाकर सो जाते थे। और लोगों ने पूछा ना, हुजूर ने खुद पूछा, अबू बकर ये क्या करते हो, रात की तन्हाइयों में आकर दहलीज पर सोते रहते हो और सुबह में उठ जाते हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर नींद नहीं आती, दरवाजे पर इसलिए आ जाता हूँ कि आपकी निगाह सबसे पहले किसी पर पड़े ना तो इस गुलाम पर पड़े। आज मैं ये कहता हूँ तो हकीकत बजा होगा, हम सबकी ये हालत है। मैं किसी की बात नहीं करता, अपनी खुद की बात करता हूँ कि हम जब आखिरी वक्त सोते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि दिल में ये भी ख्याल हो कि सुबह फजर में उठना है। बड़ा मुश्किल है, ख्याल भी नहीं आता। अब सबसे अर्ज है, दूसरे पैगाम में सिद्दीक अकबर का पैगाम ये है कि हुजूर के करीब जाने के लिए मौलाए कायनात को वसीयत की और कहा कि दरवाजे पर ले जाएं। अगर आप भी हुजूर के दरवाजे तक रसाई चाहते हैं ना, जब रात में सोए ना, तो कम से कम इतनी नीयत खाली कर लें कि अल्लाह ने चाहा ना तो रात में ज़रूर सोता हूँ, लेकिन अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी ना तो फजर पढ़ूंगा। अगर ये नीयत आपके दिल में खाली की ना आपने, तो अब नीयत करना आपका काम था, सवाब लिखना ये उसके दस्ते कुदरत का काम है। यानी वो अपनी शान देता भी है। इसलिए सिद्दीक अकबर ने आखिरी वक्त, जहां आलम बरज़ख के लिए हमेशा जिसको सोना हम कहते हैं कि कब्र में जाकर फिर हमेशा आदमी सो जाता है, लेकिन सुनो, उस आखिरी आरामगाह के लिए भी कहा मुझे हुजूर के सामने ले जाना और ये दस्त बस्ता अर्ज़िया पेश करना। अगर हुजूर का दर अनवर खुद ब खुद खुले और अंदर से इजाजत मिले तो अबू बकर को अंदर ले जाना। अगर ये न हो तो आप जहां चाहें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दें। जब ये मौलाए कायनात ने सुन लिया ना, तो कोई एतराज नहीं किया। मौलाए कायनात का अकीदा भी ठोस था। फरमाते हैं, अबू बकर, जो तेरा अकीदा है वो अलीजुल मुर्तजा का भी है। यानी मैं भी वही अकीदा रखता हूँ कि जिस यार से तूने जिंदगी भर दोस्ती की है वो तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तूने जो यारी का काम किया है, मुस्तफा यारी का बदला यारी से देंगे। कहा ठीक है अबू बकर, अली ये काम जरूर करेगा। और जब दुनिया से तशरीफ ले गए, अलीजुल मुर्तजा खुद ले गए, सहाबा का मजमा है। और जैसे ही जनाजा सिद्दीक अकबर रखा ना और सलातो सलाम के बाद दस्त बस्ता अरीज़ा पेश किया गया ना, तो हुजूर का दरे अनवर अबू बकर के लिए खुल गया। ये क्या है? ये वही बदला है। कहा अबू बकर, जब हिजरत की रात मैं जा रहा था ना, तो तू दरवाजे पे टेक लगा के बैठा था ना, कि मैंने जैसे दरवाजा खोला तो तूने कहा लब्बैक हुजूर। मैंने कहा अबू बकर रात में सोता नहीं था। कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने कहा था कि अबू बकर तू मेरे साथ हिजरत करेगा, उस दिन से सोना बंद कर दिया था कि न जाने कब हुजूर की आवाज आए और कहीं लेट न हो जाऊं। इसलिए मैं हमेशा दरवाजे से टेक लगाकर बैठा रहता था कि आपकी आवाज आए
اور لبیک کہہ کر غلامی کا ثبوت پیش کر دیں۔ اندر سے آواز آئی، کہا حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ حبیب بھی چاہتا ہے کہ حبیب سے ملاقات کر لیں، یعنی یہ دوست سے دوست کی ملاقات ہو جائیں۔ میرے یارو، آج بھی حضور کے قدموں میں صدیق اکبر ہے۔ آپ جن کا ذکر سن رہے ہیں نا، انہوں نے حضور سے بڑی محبت کی ہے، حضور کے شہزادوں سے بھی بڑی محبت کی ہے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہاں احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ مولا کائنات نے، سیدہ کائنات نے، امام حسنین پاک نے، اور اس کے بعد امام زین العابدین سے آپ چلے آئیے حضرت امام حسن عسکری تک، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو لے کر، اور پھر ان کے بعد جتنے ائمہ تو نہیں ہیں لیکن اس کے بعد جتنے بھی مشائخ ہمارے گزرے جو سادات کرام خاندان اہل بیت میں، اب کسی کی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کی محبتوں کو اتنا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان نفوس قدسیہ کی سچی محبت اور تڑپ نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔